بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ سپریم کورٹ کا ایک ایسا فیصلہ جس کا کوئی دفاع نہیں کر پا رہا۔ اب ایک ایسا فیصلہ، یہ لفظ تھوڑا سخت ہو جائے گا، جس کے اوپر ہر کوئی تھو تھو کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف نے بتایا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ آزادانہ کام کر رہی ہے۔ نمبر 1، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے سے پہلے مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو ہمیں انصاف ملے گا۔ ہمیں اب معلوم ہو گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کیا کہہ رہی تھی اور وہ کس انصاف کی توقع کر رہے تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو انصاف کیسے دیا۔ نمبر 1، تاحیات نااہلی کا کیس تھا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا استدلال اس میں یہ تھا، دلیل یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے 5 ججز بیٹھ کر یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ کسی وزیر اعظم یا کسی سیاستدان کو عمر بھر کے لیے سیاست سے نکال دیں۔ ویری رائٹ، درست بات تھی، لیکن تحریک انصاف کا کیس آیا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود بھی بیٹھے، ساتھ 2 ججز بیٹھے، سیاستدان تو چھوڑیے، سپریم کورٹ کے 3 ججز نے۔ اگر سپریم کورٹ کے 3 ججز اپنے محلے میں کھڑے ہو جائے تو کونسلر بھی نہ بن سکے، کونسلر بھی نہ بن سکے، شاید گھر والے بھی ووٹ نہ دیں۔ انہوں نے ملک کی سب سے بڑی مقبول جماعت کو نکال دیا ہے۔ 5 ججز نکالے وہ غلط، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے فاضل ججز کے ساتھ مل کے 3 ججز نکالے تو وہ بالکل درست۔ پاکستان کے کروڑوں ووٹرز کے منہ کے اوپر چپیڑ ماری گئی ہے، اور چپیڑ مار کے کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو یہ چانس یا موقع نہیں دیں گے کہ آپ اپنی پسندیدہ جماعت کو ووٹ کر سکیں۔ اور اس میں فیصل وافڈا بہت پہلے جولائی کے مہینے سے کہہ رہے تھے کہ بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان نہیں ہوگا۔ یہ خبر تو ہمارے پاس بھی تھی کہ اگر 8 فروری کو الیکشن کروانا ہے تو پھر بلے کا نشان نہیں دینا ہوگا، یا تو بلہ ہوگا یا الیکشن ہوگا۔ لگتا یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ جو انہوں نے پتھر کی لکیر 8 فروری کی تاریخ قرار دی تھی، وہ الیکشن کی تاریخ یا الیکشن والی تو گارنٹی شاید ان کو مل گئی ہو کہ الیکشن اب ہو جائے گا۔ اب ظاہر اگر تحریک انصاف نہیں ہے تو آپ الیکشن کیسے روکیں گے؟ لیکن اس الیکشن کی کوئی حیثیت یا وقت نہیں رہ گئی۔ یہ فراڈ الیکشن ہے، یہ قوم کے جو مینڈیٹ ہے اس کے اوپر ڈکیٹی ہے، اور میرا خیال ہے یہ حالیہ تاریخ کے متنازع ترین الیکشنز ہوں گے، اور نواز شریف جیت کے بھی کوئی اس الیکشن کی حیثیت نہیں رکھتے۔ اب میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں، اب کیا تحریک انصاف کے پاس کوئی چیزیں ہیں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تحریک انصاف سے کتنا خوف ہے۔ شاید ہی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت کے انتخابی نشان سے اتنا خوف ہو۔ اب وہ جو مسلم لیگ نون ہے، دیکھیں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ سمجھ پائے تو آپ اس سے محظوظ ہوں گے۔ تاریخ میں ایک بار پھر مولوی مشتاق اور جنرل ضیاء کے وارث ایک پیج کے اوپر ہیں۔ جنرل ضیاء اور مولوی مشتاق نے مل کے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تھی۔ آج مولوی مشتاق اور جنرل ضیاء کے وارثوں دونوں نے مل کے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو سیاسی پھانسی دے دی ہے۔ اور جو سفر ہم نے جسٹس منیر سے شروع کیا، پھر مولوی مشتاق کی صورت میں دیکھا، آج اللہ ماشاءاللہ پھر پاکستان کی سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے۔ اور پاکستان کی سپریم کورٹ اس وقت، پاکستان کی سپریم کورٹ نے ہمیشہ جمہوریت کی قبر کھودی ہے، اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے ہمیشہ جمہوریت کی قبر کھودنے والوں کی سہولت کاری کی ہے۔ ان کو کہا ہے جاؤ، یہ بھی ویلیڈیٹ کرتے ہیں۔ اور کسی نے خوبصورت جملہ لکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج کے حالیہ دور کے جمہوریت کے گورکن ثابت ہوئے ہیں۔ خیر، اور وہ ٹھیک ہے، جو مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے سسٹم وہ کر رہا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں صاحب احسن اقبال کہ اگر الیکشن میں پی ٹی آئی جیت جاتی یا جیت جائے تو ملک میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے، ہمارے فیصلہ سازوں نے ملک میں بحران کو کم کیا ہے یا بحران کو بڑھا دیا؟
میرے خیال سے بحران کو بڑھا دیا ہے، اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو صرف یہ ہے۔ اب اندازہ خوف کا کریں ذرا، اعجاز سید کا دعویٰ یہ ہے کہ الیکشن سے 2 دن پہلے اور 2 دن بعد تک پاکستان میں شاید سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ بند کر دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بیانیاں، وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اس کے ذریعے بھی الیکشن لڑ لے گی اور اس کے ذریعے بھی کچھ نہ کچھ کر لے گی۔ کم از کم ان تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے 2002 کے الیکشن سے زیادہ جو انہوں نے کینڈیڈیٹ کھڑے تھے اس سے زیادہ کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، نمبر 1۔ ان تمام تر جبر کے باوجود، اس تمام تر بے ایمانی کے باوجود پاکستان تحریک انصاف آج بھی 2002 میں جو مسلم لیگ نون نے سیٹیں نکالی سے اس سے زیادہ سیٹیں نکال لے گی۔ اچھا، اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس راستہ کیا ہے، توڑ کیا ہے۔ اب قاضی صاحب نے جو کرنا تھا سو کر دیا۔ حامد میر کے بقول ایسا لگا قاضی فائز عیسیٰ صاحب تحریک انصاف کا مقدمہ نہیں سن رہے بلکہ ان کے خلاف جو ریفرنس دائر ہوا تھا اس کا انتقام لے رہے تھے، اور سب جانتے ہیں وہ ریفرنس کس نے دائر کیا، وہ ریفرنس کیوں دائر ہوا۔ سپریم کورٹ کو اس سے رائٹ نو کوئی غرض نہیں ہے کہ ملک میں الیکشن صاف شفاف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ اب رات سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی گرفتاری ہے، لیکن تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی قاضی فائز عیسیٰ ضرور شفاف کرانا چاہتے ہیں۔ ملک کے الیکشن صاف شفاف ہوں یا نہ ہوں اس سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کوئی فرق پڑتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ اب مسلم لیگ نون تو جشن منا رہی ہے، وہ کہہ رہی جی دیکھیں یہ بالکل مناسب فیصلہ ہے اور عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے، اور ان کے مطابق یہ ثابت ہو گیا کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات ایک ڈرامہ تھے۔ ظاہر ہے جی مسلم لیگ نون نے جو انتخابات کرائے جس کے اندر انہوں نے سب کو بلا مقابلہ منتخب کیا، اور کسی کی کیا مجال ہے کہ شریف خاندان کے علاوہ پارٹی کے کسی بڑے عہدے کے اوپر آئے۔ بڑا عہدہ تو دور ہے، شریف خاندان تو کرتا یہ ہے کہ تصویر بنوا رہا ہو تو تصویر کے فریم میں بھی شریف خاندان کے کسی فرد کے علاوہ قبول نہیں کرتا۔ عہدے تو الگ ہے، یہ تو عمران خان کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو اس قسم کے عہدے دیے ہوئے ہیں، اور کارکن بھی ایسے کہ سپریم کورٹ کو 14 لوگ جو ہیں جن کی تحریک انصاف کی ممبرشپ بھی نہیں ہے، ان کے حقوق تو بڑے قبول ہیں، لیکن پاکستان کے کروڑوں، جس جماعت نے پچھلی بار 1.25 کروڑ ووٹ لیے تھے، ان کے حقوق جو ہے وہ لگتے ہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ اور پھر یہ کیسے پتا ہے فیصل واوڈا دیگر سب لوگ جو کہہ رہے تھے بلے کا نشان نہیں ہوگا، پاکستان کی سپریم کورٹ نے اسی فیصلے کے اوپر مہر کیسے لگا دی ہے؟ کس کا فیصلہ تھا جس کے اوپر سپریم کورٹ بھی ساتھ کھڑی ہے؟ خیر، اب آتا ہے اس بات کے اوپر کہ تحریک انصاف کے پاس کیا توڑ ہے، اور وہ جو اسلام آباد میں بیٹھے فیصلہ ساز ہیں ان کی پریشانی کیا ہے۔ اب پریشانی یہ ہے، کل علی ظفر صاحب نے عدالت کے سامنے رکھا تھا کہ اگر آپ نے یہ بلے کا نشان لے لیا، مسرت ہلالی صاحبہ نے پھر سوال اٹھایا تو کیا ہر حلقے میں تحریک انصاف کے امیدوار کے پاس الگ الگ انتخابی نشان ہوگا؟ تو علی ظفر صاحب نے کہا ہاں بالکل۔ تو جسٹس قاضی فائز صاحب فوراً بولے علی ظفر صاحب ہم سپیکولیٹو بات کیوں کریں؟ بھائی جب بلے کا نشان نہیں ہوگا تو پھر ہر حلقے کا ریٹرننگ آفیسر جو اپنی مرضی سے دے گا، اور وہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ میں آپ کو اگر لاہور کی بات کروں تو سلمان اکرم راجہ کو ریکٹ دے دیا گیا ہے، شبیر گجر کو حقہ دے دیا گیا ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں ان کو لیپ ٹاپ کا انتخابی نشان ہے، میاں اظہر کے پاس کرکٹ سٹمپ ہے، اسی طرح سے باقی جو ہیں ہر کسی کے پاس اپنا اپنا انتخابی نشان، علی جاز بٹر کے پاس جو ہے وہ باؤل یعنی پیالہ جو ہے اس کا انتخابی نشان ان کو دے دیا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو کوئن کا انتخابی نشان ہے، میاں اسلم اقبال کو جہاز کا ہے، میاں محمود الرشید کو ریکٹ کا ہے، اس قسم کے انتخابی نشان جو ہے وہ دیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت آپشن کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کرنے کیا جا رہی ہے؟ دیکھیے مشکل حالات ہیں، بہت مشکل حالات ہیں، پورا نظام تحریک انصاف کے خلاف ہے، جس میں عدلیہ بھی لگ رہا ہے کہ اس میں شامل ہے، اور اس میں پوری کی پوری سہولت کاری ہمیشہ کی طرح کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا واسطہ عمران خان سے پڑا ہے، اور عمران خان رائٹ نو کوئی ہتھیار ڈالتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ عمران خان کا ایک ہی اصول ہے، شکست اس وقت ہوتی ہے جب آپ گر جائیں اور گرنے کے بعد اٹھنے سے انکار کر دیں، اور عمران خان کی گھٹی میں بھی شامل نہیں ہے کہ عمران خان سرنڈر کر دے، ہتھیار ڈال دے، نو۔ عمران خان ہار کے منہ سے بھی جیت نکالنے کا فن جانتا ہے۔ اب توڑ سنیے، توڑ یہ ہے، اب ظاہر ہے کہ کنفیوژن پھیلائی جانی ہے کہ یہ بھی تحریک انصاف کا امیدوار ہے، یہ بھی تحریک انصاف کا امیدوار ہے، تاکہ تحریک انصاف کا ووٹ تقسیم کیا جائے
اور مسلم لیگ نون کو سب کو فائدہ ہو. پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ایک تو جن امیدواروں کو ٹکٹ کی فہرستیں جاری ہوئی ہیں آفیشلی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز ہوں گے, تو ہم اب دوبارہ سے ہر حلقے میں ایک فہرست نکالیں گے اور اس فہرست کے اندر ہم بتائیں گے کہ فلاں حلقے سے فلاں انتخابی نشان کے ساتھ ہمارا امیدوار ہے. تو تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ تمام سیاسی جماعتیں آزاد امیدواروں سے مقابلہ کر رہی ہوں گی اور ان سے خوف زدہ ہوں گی. نمبر 1. نمبر 2, پاکستان تحریک انصاف کا جو اس ڈر اور خوف جس کی بنیاد کے اوپر وہ انٹرنیٹ 2 دن پہلے اور 2 دن بعد میں بند کرنے کی بات کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف اس فہرست کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر ہر حلقے میں اپنے لوگوں کو اس بنیاد کے اوپر اور اس طرح سے وہ کیمپین کرے گی اور اس طرح سے گلی محلے اور گھر گھر تک پیغام پہنچائے گی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ کیا, ابھی جو میری ان سے بات لوگوں سے ہوئی ان کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں ووٹ دینا چاہتے ہیں, ہم اس ووٹ کو کھونا نہیں چاہتے, ہم اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور ہم اپنے لوگوں کو بھی مایوس نہیں کرنا چاہتے کہ وہ باہر نہ نکلیں یا وہ ووٹ نہ کر سکیں. ہم چاہتے ہیں وہ باہر نکلیں, ٹرن آؤٹ زیادہ ہو, اور زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا تو اس حوالے سے دیکھیں اس الیکشن کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے. یہ الیکشن نہیں ہے لیکن اس الیکشن کے اندر بھی وہی بات عمران خان جو ہے انہوں نے کرنا. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عملی طور پہ دکھائی دے رہی ہے, جیسے آج ہمیں لگ رہا ہے کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ کراچی پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ آج وہ دوپہر 2 بجے بلاول ہاؤس سے سی ویو تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ایک بائکس اور کار ریلی کی قیادت کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کا جو ریٹائرڈ جج لگا ہوا ہے چیف منسٹر سندھ کا, وہ کرنے دیتا ہے کہ نہیں دیتا. تو انہوں نے کہا ہے اس کے بعد 3 بجے سی ویو کے اوپر جو ہے کلفٹن کا جو علاقہ بنتا ہے وہاں پہ وہ 3 بجے جلسہ عام کریں گے. اب اس جلسے کے حوالے سے کیا ہوگا یہ ایک بڑا دلچسپ معاملہ. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف. چونکہ ان سب باتوں سے لگتا ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو کیا تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے؟ اب جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق اور بہت سارے لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو کیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے یا کم از کم وہ ٹھیک نہیں ہے, تو ان کے مطابق اس فیصلے سے عملاً پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. کیا ایک مقبول سیاسی جماعت کو مائنس کر کے یہ الیکشن سلیکشن نہیں ہوگا؟ کیا اس الیکشن کا پاکستانیوں اور عالمی برادری کے نظر میں کوئی اعتبار ہوگا؟ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ متنازع ہو گئے ہیں. اس فیصلے سے سیاسی تلخی بحران میں مزید اضافہ ہوگا. سیاسی استحکام اور معاشی استحکام اب ممکن نہیں ہوگا. جمہوریت گزشتہ 2 عشروں کے کمزور ترین پوزیشن پر چلی گئی ہے. ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے بجائے ان بحرانوں کو مزید گہرا کیا گیا. تو اب صرف باقی تو پابندی لگ گئی ہے, اب مہربانی کریں ایک نوٹیفیکیشن جاری کریں اور کہتے تھے کہ سپریم کورٹ کی پابندی نہیں لگنے دے گی. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہیں, وہ میرے خیال ہے یہ بھی اپروو کر کے جائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.